الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پروگرام الف اللہ چمبے دی بوٹی کے ساتھ علاؤالدین صابری حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ حضرت شیخ سلطان بہو کا کلام آپ کو سنایا جائے، بلکہ یہ بھی کہ وہ لوگ جو اس زبان سے صحیح واقفیت نہیں رکھتے اور جو پیغام حضرت نے اس زبان میں دیا ہے، طریقت اور شریعت کی روح سے اس سے کیا سبق ملتا ہے، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے اس کو آسان زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے تاکہ عام سامع عید کے فیوض برکات سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شفا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گناہ گار کے لیے بھی توشہ آخرت ہو۔ آغاز کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں حضرت، طلّہ بن توکل والا، طلّہ بن توکل والا ہو مردانہ تریہ ہو، جے دکھ تھی سکھ حاصل ہو سی، جے دکھ تھی سکھ حاصل ہووے، اس تھی مول نہ ڈرنا ہو۔ حضرت نے اس دو مصروں میں آج کل کے دور میں ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت فرمائی ہے کہ آج کل کے دور میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی سادگی سے گزارے، ایمانداری سے گزارے اور محنت سے گزارے اور توکل سے گزارے، جس طرح کہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ آگے یہ فرمایا، جے دکھ تھی سکھ حاصل ہووے، اگر کسی وجہ سے اس راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو یہ یقین کر لیں کہ اس کے بعد سکھ بھی حاصل ہوگا۔ یہ دکھ تھی، اگر دکھ ہے، سکھ حاصل ہوئے، سکھ بھی حاصل ہوگا۔ اس تو مول نہ ڈرنا ہو، اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ حق کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، اس میں تکالیف آتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ تکلیف اگر آئی ہے تو راحت بھی آئے گی، اور الحمدللہ حضرت نے اس بات کو سورہ علم نشرہ کی ایک مصرے سے، ایک آیت سے بھی ثابت کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا آیا، چت اسے ول دھریے ہو۔ ان مع العسر یسرا کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ تو یہاں پر حضرت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا بھی علم دیا، دنیا کا بھی علم دیا، قرآن کا بھی علم دیا، فقہ کا بھی علم دیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، انہوں نے قرآن کا حوالہ دیا، فرمایا ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ چت او سیوال دھریے ہو سے مراد یہ ہے ہمیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے، چت او سیوال دھریے ہو، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ بے پرواہ درگاہ باہو، بے پرواہ درگاہ باہو، رو رو حاصل بھریے ہو۔ بے پرواہ، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں۔ بھاؤ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہمیں نیاز مند ہیں، رو رو حاصل بھریے ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑانا پڑے گا، رونا پڑے گا، آج ہی کرنی پڑے گی۔ طلّہ بن توکل والا ہو مردانہ تریہ ہو،
جے دکھ تھی سکھ حاصل ہووے، جے دکھ تھی سکھ حاصل ہووے، اس کی مول نہ ڈریے اسری یسرا آیا، چتوں سے ول دھریے ہوں بے پرواہ، درگاہ باہو بے پرواہ، درگاہ باہو بے پرواہ، درگاہ باہو رو رو حاصل بھریے سبحان اللہ۔ آگے حضرت فرماتے ہیں تن من شہر دا یار بنایا، تن من شہر دا یار بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، آن الف دے آن الف دے وسوں کھیتی، آن الف دے وسوں کھیتی، ہوئی خوب تسلہ ہو۔ یہاں حضرت نے اپنے تن من کو اس طرح سے ثابت کیا ہے کہ جس طرح کہ ہم کسی شہر میں اگر رہتے ہیں، کسی علاقے میں اگر رہتے ہیں، تو قدرتی بات ہے ہر آدمی کو جہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے، رہتا ہے، وہاں سے اس کو خاص انسیت ہوتی ہے، اور اگر وہاں پر کوئی ایسا مقام ہو جو اس کو پسند ہو، عموماً ہر آدمی کو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اپنے علاقے کی مسجد بہت پسند ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا جو تن من ہے یہ پورے قصبے کی طرح ہے، گاؤں کی طرح ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ ایک خاص محلہ ہے۔ خاص محلے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے وہ خاص ہے۔ یعنی کہ میرا تن من جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن دل اس لیے خاص ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آن الف دے وسوں کیتی، آن الف سے مراد اللہ کا ذکر ہے، جیسے کہ پہلے بھی کئی دفعہ اس گناہگار نے کئی بندوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ الف سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ آن الف دے وسوں کیتی، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر بس گیا ہے، رچ گیا ہے، اس لیے یہ خاص محلہ ہے۔ سب کچھ مینو سہ پیا سنی وے، یہ ایک خاص مقام ہے اللہ والوں کا کہ جب وہ معرفت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں کسی خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں سب کچھ مینو سہ پیا سنے ہوئے، اب مجھے ہر کچھ سنائی دے رہا ہے۔ اور کیا سنائی دے رہا ہے؟ جو بولے سو اللہ ہو، جو بولے سو اللہ ہو، ہر وقت اللہ اللہ سنائی دیتا ہے، اور یہ عشق کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے جو حضرت نے اس مصرے میں فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں درد منداں اے رمز پچھاتی، اب درد مند وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، وہی دل درد مند ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں یقین اللہ کے بندوں کی محبت بھی ہوگی۔ حضرت یہی فرماتے ہیں درد منداں اے رم سے پچھاتی، کہ درد مندوں نے یہ التجا کر رہے ہیں کہ سمجھ لیجئے درد مند وہی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ بے درداں سر کھلا ہو، اب یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ جن کو حضور کی بات سے آج تک اللہ کے نیک بندے بھی کھول کھول کر قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنا کس طرح ہے،
لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں جو بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سیدھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے. ان کے لیے حضرت فرما رہے ہیں بے درداں سر کھلا ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ آیتیں سنائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا. ان کے لیے قرآن میں بھی آیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ. اقبال نے بھی ایک شعر کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تن من یار دا شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ آن الف دے دل وسوں کی تی ہوئی خوب تسلا سب کچھ مینوں سے پیار سنی وے، جو بولے سو اللہ ہو. درد مندہ اے رمز پچھاتی درد مندہ، اے رمز پچھاتی درد مندہ، اے رمز پچھاتی بے درداں سر کھلا جیسا کہ آپ نے اس بند میں ملاحظہ کیا کہ اس پورے کلام میں ایک بات میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلطان بہو بار بار ایک بات پہ ذکر دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، وہ ہے قلب کا معاملہ. اور اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن میں یا احادیث میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا تو قلب کا ذکر کیا. یہ قلب بھی وہ چیز ہے کہ جو کہ ہم ذکر کریں تو اس میں سکون آتا ہے، اس میں توانائی آتی ہے. اور قلب اگر مضبوط ہو تو آدمی مضبوط ہوتا ہے. پورے کلام میں حضرت نے کہیں ذہن کا ذکر نہیں کیا، عقل کا ذکر نہیں کیا، چونکہ ان کو علم تھا کہ عقل ناقص ہے، عقل ایک خاص جگہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے کو پروردگار ذکر میں ان کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو کہ واقعتاً صحیح ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے اللہ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے اور ذکر و اذکار میں وقت گزارنا بہت ضروری ہے. ہر کام میں، کوئی کام بھی آپ دنیا میں کریں، اگر وہ خلوص دل سے نہیں کیا جائے گا اس میں کامیابی نہیں ہوگی. آج دنیا بے شمار لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کامیاب لوگوں کی فہرست نکالیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ لوگ جو ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں اور نہ تن من وارتے ہیں، جب کوئی فیلڈ ہو تو ہی انہیں کامیابی ملتی ہے. لہذا اللہ کی راہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کو خلوص سے یاد کریں، محبت سے یاد کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں تو نہ جاگ نہ جاگ فقیراں، تو نہ جاگ نہ جاگ فقیراں، انت نو لوڑ جگایا ہو. تو نہ جاگ نہ جاگ فقیراں، انت نو لوڑ جگایا ہو. اکھی میٹیاں نہ دل جاگے، اکھی میٹیاں نہ دل جاگے، جا کے مطلب پایا ہو.
یہاں پر حضرت فرماتے ہیں اللہ والوں کے لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سب کچھ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، اور قلب کو متوجہ کرنے کا مفسرین یہی فرماتے ہیں، احادیث میں بھی آتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز بہت محبت سے، بڑے خلوص سے پڑھا کرتے تھے. حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ واقعی یہ وہ نماز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت قبول ہے، بہت مقبول ہے. لیکن جہاں پر ان لوگوں کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو اللہ مل جائے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دل سے اللہ کو یاد کریں، محبت سے یاد کریں. اور ایک دفعہ دو دفعہ بیٹھنے سے اللہ نہیں ملتا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں گے، اندھیرے میں اس کو پکاریں گے، یاد کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دل میں معرفت پیدا کرے گا، محبت پیدا کرے گا، اور وہ راز افشا کرے گا جو کہ ظاہری علوم میں نہیں ہوتی. اور اس پورے کلام میں حضرت کا ایک خاص پیغام، اصلاحی پیغام یہی ہے کہ یقیناً دنیا کے علوم بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ادب اگر نہیں ہے تو وہ علوم بیکار ہیں. دوسرے کا احساس نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے. دوسرے کا احساس کرنا، دوسرے کا ادب کرنا، یہ عین حقوق العباد میں آتا ہے. اور رب العالمین نے خاص طور سے فرمایا ہے کہ جو میرے حقوق ہیں شاید معافی مل جائے اس میں، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان میں معافی نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں اور وہ معاف آپ کو نہیں کرتا، تو مجھے یہ کہنے کا موقع دیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس اصلاحی پیغام ہے جو اس پیغام میں، اس پورے کلام میں حضرت دے رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، اے نقطہ جدوں کیتا پختہ. اے نقطہ یعنی کہ یہ نقطہ جدوں کیتا پختہ، جب میں نے پختہ کر لیا. ظاہر آنکھ سنایا ہو، جب میرے دل میں یہ راز افشا ہو گیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اس وقت تک اللہ تعالیٰ میری عبادات کو قبول نہیں کرے گا کہ جب تک میں دل میں اس محبت نہیں کروں گا، اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کروں گا. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی تو پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ اصل بات یہ ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں، میں تاں بھلی ویندی باہو. یہاں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح فرمایا کہ اگر خواتین بھی ہوں ان کے لیے بھی تشبیہ دے دی ہے انہوں نے. میں تاں بھلی ویندی باہو، کہ میں تو بھول بیٹھی تھی باہو، مرشد راہ دکھایا ہوں. مجھے کامل مرشد مل گیا جس نے مجھے ان تمام باتوں سے آگاہ کیا. اور یاد رکھیے، مرشد سے مراد ایک تو یقیناً یہی ہے مرد قلندر ہو، کامل ہو، اور شریعت اور طریقت پہ چلنے والا ہو. لیکن اس کو ہم تشبیہ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ اچھی صحبت ہو، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ آپ کی جگہ جگہ چلنے میں پھرنے میں آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کو راستہ بتائیں گے. اور یقیناً اللہ والا چونکہ بہت سارے مراحل سے گزرا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھی ہوتی ہیں. جس طرح ایک استاد بہت سارے علوم حاصل کرتا ہے تو استاد بنتا ہے، شاگرد جب جاتا ہے اس کے پاس تو بہت ساری چیزیں شاگرد کو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے مل جاتی ہیں. اس لیے حضرت نے یہ بند فرمایا. اور ناظرین، یہ اس کے بعد ہمارا آخری بند ہوگا اس کے بعد، اور انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تو نہ جاگ نہ جاگ فقیراں، انت نو لوڑ جگایا ہو. اکھیاں میٹی نہ دل جاگے، جاگے مطلب پایا ہو. اے نقطہ جدوں کیتا پختہ، ظاہر آنکھ سنایا ہو.
میں تاں بھلی ویندی باہو میں تاں بھلی ویندی باہو میں تاں بھلی ویندی باہو مرشد راہ دکھایا اللہ